آپ نے اس کو نہ سادہ رکھنا، یہ ریپیٹ نہ ہو بات، ٹھیک ہے؟ ذرا نرم رکھیے گا، آواز تھوڑی سی کھولیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کرامت رکھے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوم به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیے. حضرت سادہ فرمائیں، اس کو ریپیٹ نہ ہو. میں نے کون سا کوئی مائیا سنانا، بالکل سادی سی آواز کر. وہ ایک ہوتا صرف پڑھ دیں اور ایک ہوتا دل سے پڑھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک ایسا ہے کہ آپ جیسے بھی پڑھ دیں گے تو یہ قبول ہی قبول ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر آپ دل سے پڑھیں گے نا تو جس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا وہ تو یہی ہوگا کہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا. کیونکہ اس عاجز کی جھولی میں بھی جو کچھ ہے یہ بھی نقش بندی ہے. کچھ تاریں ادھر ادھر کچھ لگ گئی ہیں، پھر اس کا یہ اثر بھی ہے تھوڑا سا. تو باقی میں نقش بندی ہوں، میں نقش بندیوں کا خادم ہوں. میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ سیالکوٹ میں آج بھی پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ موجود ہے. آپ کی بارگاہ میں نا کچھ شخص آئے اور جو ایسے ہیرے ہیں نا، یہ بزرگوں کی بارگاہ سے ملتے ہیں. وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت میں کمانے والا ایک ہوں، کھانے والے بڑے زیادہ، تو پوری نہیں پڑتی، کو وظیفہ عطا فرمائے رزق میں برکت کے علاوہ سے. تو آپ نے فرمایا سنگیا روز 100 بار استغفار کرنی. ٹھیک ہے، کرنی آپ نے یاد رکھنی، استغفار کرنی. تو ظاہر ہے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوگا، اور جہاں بھی گیا ہوگا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتا ہی ہوگا نا. تو وہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت آپ فرما رہے ہیں صرف 100 بار کرنی، تو میں تو کئی 1000 بار پڑھتا ہوں تو کچھ نہیں، تو 100 بار سے کیا ہوگا. آپ نے فرمایا سنگیا تو صرف پڑھنا ہی ہے، میں تم کرنا ہوں کہہ دے. پڑھنے میں کرنے میں آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا فرق ہوتا ہے. درود آپ اس طرح بھی پڑھیں گے نا، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وہ تو جائے گا. لیکن آپ اس طرح پڑھیں گے نا توجہ رکھ کے. جو اعظم چشتی نے کہا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف،
دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پڑھیں گے تو پھر اس کا مزہ ہی وکرا ہے. یہ لوگ ہم آتے ہیں نا، لوگوں میں بتاتے ہیں وہ جی 1.25 لاکھ والی آیت کریمہ پڑھے تو میں کہنا بھائی تو اے سی لا کے کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے تے گپا مارتے ہیں پڑھے. ایک باری تم ہی حضرت یونس اور پڑھا وہ ایک کام ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی موقع ہے پڑھنے کا توجہ سے پڑھا کریں. یہ یقین رکھ کے پڑھا کریں میں پڑھ رہا ہوں نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ ہیرے یہ لال یہ پھول آپ کو بزرگوں کی بارگاہ سے ملے. تو میرے سیدی فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اور بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے گا، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے گا. کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. بھیجتی کوئی نہیں، ہم بھیجتے نہیں کوئی، ہم یاد ہی نہیں کرتے، ہم صرف پڑھتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. برحال حضرت نے بھی یاد کرنے کو کہا. اب کیا فرماتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور اسی لیے تو غم میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے ہیں. جو یاد کرنے والے ہیں ان کی باتیں نہیں. اچھا دوسری بات جو یاد کرنا ہے لیکن دوسرا کمال یہ کرے گا یہ آپ کا رشتہ حضور کی بارگاہ سے جوڑ دے گا. یہ جو یاد والا پھر آپ کا رشتہ جوڑ دے گا. وہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ہم مرید حضرت خواجہ غریب نواز کے، آپ پیر و مرشد حضرت بابا فرید کے رحمۃ اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ آپ ہر رات نا 3000 بار حضور نبی کریم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد کیا کرتے تھے. 3000. تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے نکاح فرمایا تو 3 راتیں نا اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے. حضور نبی علیہ السلام کو یاد نہیں کر سکے، درود نہیں کر سکے. دیکھو پھر یاد والا درود کتنا مقبول ہوتا ہے. تو لکھا ہے کہ 3ری رات اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی تو کسی مرید کو نہ خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئیں تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نے کہا تھا نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. یاد پڑھ کرو. یہ وقت بڑی جو ہے نا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور یاد رکھو وہ اب تو میں بس دعا ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ ہمارے ثنا خانوں اللہ نے پھر رحم فرمائے جو اپنے بزرگوں کے کلام پڑھنے شروع کر دیں. بڑا کلام پڑھا گیا ہمارے بچپن میں اور میں 300 سال پرانا بابا نہیں ہوں، اب بھی تھوڑا سا آ گیا، اب نہیں پڑھتے. بڑا پڑھا گیا. کیا تھا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. ان کا کرم ہے تو بنی. باقی حضرت جی ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے. سچ بتانا ناروال والوں کو گناہ رہ گیا جو ہم نے کرنا ہو. وہ کون سا گناہ جو ہم نے نہیں کر لیا، سارا کچھ ہی ہو گیا، کچھ نہیں بچا. یہ تو ہم شرم کے مارے کیونکہ وہ اللہ کا ایک فضل کرم ہے، رابطے ہیں دنیا سے فون آتے ہیں اور ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ معاملہ بنا کیوں ہے. یہ سب تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی بنی ہے، یہ ان کے کرم سے بنی، باقی کوئی کمی نہیں کرتے. باقی کوئی چلو میں آپ کو تھوڑی بات اور آسان کر دوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک مرید تھے. وہ ظاہر بزرگوں کی بارگاہ میں لوگوں کا آنا جانا
پاس ایک بیٹی آئی, نگاہ پڑی, بس تھوڑا سا خیال ادھر سے ادھر ہوا. اور یہ جو عارف ہوتے ہیں نا, یہ جو مقربین ہوتے ہیں, ان کو خیالوں پہ بھی گرفت ہو جاتی ہے. ہمیں خیالوں پہ گرفت نہیں, ان کو خیالوں پہ بھی گرفت ہو جاتی ہے. بس وہ اہمی خیال آپ ساتھ ہی واپس لے گئے, سب کو اٹھا دیا, فرمایا کل آئی, اور جو ہے نا وہ آپ نے مصلی بچھایا, وہ تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم تھا, آپ نے وضو فرمایا, وضو کر کے نا اپنی چہرہ آپ نے آئینے میں دیکھا, وہ کنگھی کر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ بطور سزا چہرہ بگڑ گیا, چہرہ بندر کا بن گیا. جلدی سے آپ نے خانقاہ کے دروازے کو چٹکنی لگائی تاکہ اندر کوئی آ کے چہرہ نہ دیکھے, اور سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا. سارا دن روتے رہے, ساری رات روتے رہے. تو صبح ہی اگلی نماز فجر کے لیے وضو کیا, وضو کر کے ڈرتے ڈرتے شیشے میں چہرہ دیکھ رہے. تو کیا دیکھتے ہیں, تھوڑا سا چہرہ انسانیت کی جانب لوٹا ہے, لیکن ہے ابھی بھی بندر کا ہے. ٹھیک ہے, پھر مصلی ڈالا, رونا شروع کر دیا. جب دن نکلا, ظاہر ہے آل علاقہ کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا. دروازے پہ کافی ہجوم اکٹھا ہو گئے, لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا میں علی, آج نہیں دروازہ کھولے گا, کل آنا. لوگ چلے گئے. سارا دن روتے رہے, رات روتے رہے. اگلی صبح پھر دیکھا تو چہرہ کافی انسانیت کی جانب لوٹ آیا, لیکن تھا ابھی بھی بندر کا. پھر روتے رہے, سارا دن روتے رہے, ساری رات روتے رہے. اگلی صبح پھر دیکھا چہرہ کافی انسانیت کی جانب لوٹ آیا, لیکن ابھی بھی تھوڑے سے نقوش موجود ہیں. باہر دروازے پہ دستک ہوئی. بغداد میں جو ہے نا وہ شور پڑ گیا کہ شاید دروازے نہیں کھول رہے. بہرحال سارا دن روتے رہے, رات روتے. اگلے دن صبح اٹھ کے وضو کیا, فجر کی نماز پڑھی, پھر چہرہ دیکھا تو چہرہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, آپ نے دروازہ کھولا. سب سے پہلے جو شخص آیا وہ آپ کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا خط لے کے آیا. جو طریقت کے اصول ہیں, آپ نے جناب وہ خط چوما اپنی شاید, اس کو سر پہ رکھا ہے, اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا کیا ہے, جس کا مفہوم ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں, او سنگیا اگو دھیان رکھی بھائی, سنگیا اگوں دھیان رکھی, 3 راتاں ہو گئی ہیں تو بھی پڑھ کے تیرے گناہ تو ہوں دیا. یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, سب تمہارا. باقی کوئی کام نہیں, اس پہ باقاعدہ روایات موجود ہیں. حضرت سیدنا فضل بن عباس, حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ, یہ اور حضرت مولا علی مشکل خوشا رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ 3 صحابی ہیں جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کو غسل دیا. یہی وہ 3 شانوں والے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے جسم مبارک کو آپ کے مزار طاہر میں رکھا. حضرت فضل بن عباس سے بھی اسی طرح روایت ہے, اور حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ نے سے بھی. لیکن حضرت قسم کی جو روایت ہے اس میں ایک اضافہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا. حضرت مولا علی مشکل کشا بھی تشریف لے گئے, حضرت سیدنا فضل بن عباس بھی تشریف لے گئے. آپ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا. کہتے جب باہر نکلا تو دل میں پھر اس خواہش نے بڑھائی, وہ کیا, قسم پھر واپس جا اور جا کے ایک باری پھر حضور دے روح مبارک دی زیارت کر لا. کیا صاحب چہرہ منورتا ہے جس کی رب قسمیں کھائے, والضحیٰ واللیل اذا سجا. اب دیکھو نا, حضرت قربان جاؤ, حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہاں. آپ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی. قرآن شاید ہے, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, کٹ چھڑے حضرت, اور کٹ کے کہندی کی نے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے. کسی نے کہا تھا, کمال کہا تھا, کسی نے کمال کا, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے.
اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں، اور دیکھ کے بھی کٹی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے غازی ممتاز قادری قربان ہو گئے ہیں، بغیر دیکھے غازی الدین شہید قربان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ یہودی علماء میں سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا، کہتے ہیں میں بھی آپ کی زیارت کرنے کو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم، کہتے ہیں میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کو گیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کہتے جیسے ہی پہلی نظر حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک پہ پڑی تو میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، دیکھنے والے کہا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، اللہ حضرت امام اہل سنت نے کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کمال کر دیا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔ جو دیکھ کر جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس پہ بڑی خوبصورت روایت دی ہے، جتنی سیرت کی کتابیں نا، ابن شام ہو گئے، جتنے بھی ہیں سب نے اس کو اپنے اپنے رنگ میں نقل کیا۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام آپ نے اپنا جو بچپن ہے آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گھر کو بھی آپ نے چار چاند لگا۔ اس سے پہلے حلیمہ خود کہتی ہیں، آپ فرماتی بکریاں تو تھی دودھ دیتی کوئی، لیکن کہتی جس دن حضور نبی علیہ السلام میرے گھر آئے نا، بکری نے اتنا دودھ دیا کہ مجھے ہمساؤں سے برتن مانگنے پڑ گئے۔ یہ برکتیں ہیں حضور نبی علیہ السلام۔ اس لیے جو اقبال نے کہا تھا نا یہ تیرے اندر کیوں اندھیرا ہے، یا حضور کی محبت کا دیا جلا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہ میں اس کو مختصر کروں گا۔ وہ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی نا، یہ حضرت شیمہ تھی، اور یہ غزوہ حنین پہ انہوں نے پھر اسلام بھی قبول کیا، کیونکہ یہ قیدی بن کے آئی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ صحابہ کو اپنا تعارف کراتی ہیں، وہ کہتی میں تمہارے صاحب کی بہن، یہ تعارف کراتی ہیں، تو صحابہ کی آپس میں گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ واحد کے محبوب بھی واحد ہی ہیں، یہ کیا دعویٰ کرتے، لیکن ادب تھا نا، وہ صحابہ سلام اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حاضر خدمت ہوئے، آکے اس کی محبوب ایک قیدیوں میں عورت ہے، دعویٰ کرتی ہے آپ کی بہن ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بولا کہ وہ حاضر خدمت ہوئی، پھر اس نے بچپن کی کچھ باتیں حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے نا پھر وہ حضرت شیمہ کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ پھر آپ نے دو آپشن دیے حضرت شیمہ، پہلا آپ نے فرمایا میرے پاس ہی رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا آپشن آپ نے یہ دیا کہ اگر تم چاہتی ہو اپنے قبیلے میں واپس جانا تو تمہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ اسپیشلی وہیں پہ حضرت شیمہ آگے سے عرض کرتی ہیں حضور کی بارگاہ میں محبوب میں تو چلی جاؤں گی، لیکن قبیلے والے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا مجھے میڑا ماریں گے، بھائی اپنے پرا کلو آئی ہیں تو کی لے گئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیمہ پھر کیا چاہتی ہے، اس کی محبوب میرے سارے قبیلے والے انہیں چھڑ دے۔ حضور نبی علیہ السلام نے آپ کے سارے قبیلے کو بھی آزاد فرمایا، اپنی بہنوں سے پیار کیا، اپنی بہنوں سے پیار، ڈنڈی نہیں مارنی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہنوں کو کہنے تو بیوی کو رگڑ چڑھنا پڑا، دونوں سے پیار کرنا، دونوں کے لیے بڑے سخت۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں، اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں، اسی الحمدللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، یا کوئی بے مرشدہ نہیں بیٹھا ہوگا، تمہارے تو باپوں نے سبق ہی جوڑنے کا دیا، ہاں جی، ہمارے تو باپوں نے سبق ہی جوڑنے کا دیا، انہوں نے تو توڑنے کا سبق دیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے کینچی بطور تحفہ پیش کی، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، کسی نے سوئی پیش کی، آپ نے چوما سر پہ رکھی، بڑے خوش ہوئے۔ جو حاضرین خدمت تھے انہیں اس کی حضور کینچی نو نہ تے سوئی تے نہیں خوشی، فرمایا کینچی سان پسند نہیں، اسی تھی حضور ہو کیوں، فرمایا دو کر چھڑ دی ہے۔
2 कर छड्डी ते सूई सानू बड़ी पसंद है, जिहड़े 2 होए होण उन्हां नूं 1 कर छड्डी है। लोगों ने दर्स मोहब्बत और मियां मोहम्मद बख्श ने किसी बहन की सदा नहीं की। क्या फरमाते हैं, मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगां, मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगां, मां हुंदी ते होर चढ़ांदी वीरां कोलों मंगदी पई मैं संगा है। हाँ जी, मोहब्बत करो। ये शबरात आने वाली है, बड़ी खुशी ना पुत्र अपनी अपनी भैनों के घर शबरात पे। और ये याद रखना हजरत, कोई बहन किसी की चीनी पे नहीं बैठी हुई, कोई बहन किसी की सूजी पे नहीं बैठी, ना कोई चीनी इतनी महंगी आइटम है, ना कोई सूजी इतनी महंगी आइटम है। मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई की जो सूजी और चीनी है वो बहन के लिए क्या क्या नहीं है। हाँ, सबके मोहल्ले में चीनी मिलती है, सबके मोहल्ले में सूजी मिलती है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, जो भाई की तरफ से चीनी सूजी आती है उसका क्या कहना है। मैंने सबसे पहले अपने घर से सीखा, मैं बड़ा सीखता हूँ, मैं अपने आले दुआले सज्जे खबे बड़ा, मैंने सबसे पहले मुझे ये तब पता चला कि जो भाई की सूजी होती है, जो भाई की चीनी होती है, वो क्या बहन के लिए क्या होती है, मैंने अपने घर से सीखा। मेरी शादी हुई, मेरा निकाह हुआ, तो जो मेरी बीवी की सबसे पहले शबरात आई, तो ज़ाहिर चीनी भी थी, सूजी भी थी, सारा कुछ ही था। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी घरवाली मुझे कहती है, ये वो वाली चीनी पा लो जो मेरा भरा लैके आया है। इतना फर्क होता है, जो मोहल्ले से चीनी मिलती है उसके लिए वो ये नहीं कह सकती है, तो जो आप लेके जाते हैं उसका मान होता है, बड़े फख्र से कहती है वो चीनी पा लो जो मेरा भरा हो। मोहल्ले से चीनी मिलेगी ना नारोवाल से, उसके लिए वो ये नहीं कह सकती। चीनी उसका माँ बाप की, कोई किसी की चीनी पे नहीं बैठा होता, सबकी मोहल्ले से मोहब्बत करो। सूफिया का नाम लेने वाले, सूफिया ने तो किए ही माफ़ है, सूफिया ने तो किए ही माफ़ है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अपनी खानका में बैठे थे, कोट मिठन शरीफ, बड़ा हिंदू है, मैं तो होके आया हूँ, बहुत हिंदू है, आज भी बड़ा हिंदू है, लेकिन अकीदत के लिहाज से वो हिंदू हम मुसलमानों से भी आगे हैं। मैं वहाँ हो गया, हज़रत अपनी खानका में बैठे थे, एक औरत उसने पकोड़े निकाले, पकोड़े लेके आ गई, सबसे पहले उसने आपकी बारगाह में पेश, साईं पकोड़े कटे, पहले तुसी खाओ फिर बच्चियां खाओ, अकीदत है बड़ी मालूम। आपने एक पकोड़ा उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खा लिया, वो चली गई खुश खुश। वो पास मुरीद थे कोई, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर अदब नर्ज़े, आपको सारे मसले पढ़े, कुदूरी आपको भी पढ़ी, ठीक है, हिदाया आपको भी पढ़ी, जलालैन आप सब आपसे ही पढ़ा है। तो मसला ये है शरीयत में कि अगर आपको याद नहीं है और आप पेट भर के भी खा लें, शर्त यह है कि आपको याद नहीं है कि मेरा रोज़ा है, तो फिर शरीयत कहती है कि आपका रोज़ा ही है। तो आपने तो पकौड़ा ही खाया फ़कत, तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, मैंने ही आपको शायरी करवाई थी, आपका रोज़ा है। तो हज़रत मुस्कुरा के फरमाना कि तुम मुझे याद ना करा, मैंने भी पता कि मेरा रोज़ा है। बस कहता है हुजूर फिर एक ही कीता, मैं क्यों ये हज़रत की दूर उतरी अपना रोज़ा तोड़ छड़े, फिर मैं यार रोज़े की कल कदा कर ला, दिल टुट जाता वह की करना सी। इसी तो हज़रत सारे साडा नारोवाल कसूर तुर को ते पाकिस्तान की खीर भी नुकर तक हो, सारे में एक वहम पै गया मेरे से किसी ने जादू कर छड़िया, किसी ने आप पे जादू नहीं किया, हमने खुद ही कर लिया। हाँ जी, हमने खुद ही कर लिया। क्यों? क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया भी नहीं जाता। असी रहम करना बंद कर चले, भरा तो साडा दरवाज़ा बंद है, भैन तो साडा दरवाज़ा बंद है, तेरे तो किमें रहम होगी। और कुर्बान जाऊँ जिनका हम नाम, अब वक्त नहीं, कुछ मुझे बुखार हो रहा है बड़ा शरीर, देख रहे हैं गला भी मेरा बंद हो रहा है, जिनका हम नाम लेने बैठे हैं मैं सुनाने पे हूँ, अब दंग रह जाए वो कैसे लोग थे। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, और हज़रत जी मैं क्या ना था क्या न की, सबसे गुजारिश करूँ। अब वक्त आ गया जड़ा नारा मारने मारो, सब तो पहले आग चार यार था, फिर जिससे अकीदत है मारो, हमको नारा याद नहीं क्यों मारो, हमें प्यार है। ये मैंने टिड करवाई है, मुझे सारे पूछ रहे हैं उम्र तो आए, मैं उम्र तो नहीं आए,
کیونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے تو میں کتاباں جو پڑھیا کہ ٹنڈ مولا علی کی سنت ہے، میں نے مولا علی کے نام کی ٹنڈ کروائی ہے، مولا علی کی سنت ہے ٹنڈ کرنا، مجھے اتنا پیار ہے مولا علی سے، ماروں گا میں نعرہ ہے، لیکن اب پتر ضرور ہوتا ہے، پہلے حق چاہیے، پھر جو دل کرتا مارو، نعرہ حیدری مارو، پھر نعرہ جو ہے نا وہ غوثیہ مارو، پھر حاجی خواجہ قطب فرید ہیں، جو دل کرتا مارو، وقت آ گیا پتہ ہے، اب یہ نعرہ ہماری علامت ہے، الحمدللہ وہ ہر صحابی نبی جنتی